اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ تمہارا 2 مرتبہ تم نے اسلام کو چھوڑنا ہے اور دونوں مرتبہ تم نے ذلیل ہونا ہے۔ ہوا کیا کہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ 2 مرتبہ تم زمین کے اندر فساد پھیلاؤ گے اور دونوں مرتبہ تم ذلیل ہوگے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف تورات کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا تھا، یہ وہی بھیج دی تھی کیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین کے اندر 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ فساد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فساد کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ، کسی چیز کو بگاڑ دینا، ٹھیک ہے۔ جس طرح فساد فی الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر امن ہو تو اس امن کو خراب کرنے کو فساد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ ان کا فساد کیا تھا کہ سب سے پہلا فساد جو بنی اسرائیل نے کیا، یہودیوں نے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے تورات کو چھوڑا، یعنی تورات کے جو احکامات تھے ان کو چھوڑا۔ پھر آہستہ آہستہ گناہ، وہ تورات کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے تو پھر گناہ کرتے 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 حرام اور حلال تک پہنچے، پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے پھر وہ انبیاء کے قتل تک جا پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن اپنی تورات کو چھوڑا، احکامات کو چھوڑا تورات کو، پھر گناہوں میں مبتلا ہوئے، پھر حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی، پھر بات بڑھتے 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 حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ارمیا علیہ السلام کی قتل تک جا پہنچی۔ اور ان نے یہ تو صرف 2 باتیں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے 70 نبیوں کو ایک دن کے اندر شہید کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دہشت گردی کرو گے نا، 2 مرتبہ فرمایا کہ تم زمین کے اندر لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم دہشت گردی کرو گے۔ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جب بھی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے نا مسلمانوں کے خلاف، وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے دہشت گردی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جب بھی بات کرے گا کہ جی دہشت گردی مسلمان کر رہے ہیں، مسلمانوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے، مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑے دہشت گرد تو تم خود ہو، اور 2 مرتبہ تم نے دہشت گردی کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے یہی کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر بگاڑ ہے نا، نافرمانی ہے نا، تو فرمایا سب سے بڑی دہشت گردی تم نے کرنی ہے۔ اور وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، صرف تم فساد نہیں کرو گے، دہشت گردی نہیں کرو گے، بلکہ تم غرور کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر آ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تکبر تمہارے اندر بھر جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا کہ جیسے ہی تم غرور اور کے اندر مبتلا ہوگے، گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوگے، دہشت گردی کرنے لگ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ اور ایسے ہوتا آیا ہے۔ ہوا کیا؟ اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر آگے بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، میں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 2 مرتبہ فساد کرو گے، میں ان 2 مرتبہ میں سے جب پہلے فساد کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب جب نبیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں نا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کوئی بھی گناہ ہے، نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو اور گناہ کو بھی یہ نہ سمجھو کہ یار خیر ہے ان دے نال کچھ بھی نہیں ہوندا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس گناہ کی تاثیر کیا ہوتی ہے کہ وہ گناہ کا جب انسان گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگ جاتا ہے تو اس گناہ کے بعد پھر بڑا گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کے بعد پھر بڑا گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کے بعد پھر بڑا گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا کہ جب انہوں نے پہلے تورات کو چھوڑا، گناہوں میں مبتلا ہوئے، جب نبیوں کو شہید تک کر دیا، کیونکہ انہوں نے پھر دیکھے نا بات وہاں سے چلی اور نبیوں کے شہید تک جب پہنچی، جب انہوں نے نبیوں کو شہید کرنا بھی کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام اور ارمیا علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے، ان کی شہادت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ میں بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، فرمایا پھر ہم نے اپنے بندے جو سخت قسم کے بندے تھے نا، ہم نے ان پر مسلط کر دیے۔ کیا ہوا؟ اولی باس شدید، جو سخت قسم کے جنگ جو لوگ تھے نا، ہم نے ان پر مسلط کیے۔ مطلب کیا نکلا کہ ان پر
اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پھر بادشاہ جو ایسے ایسے لشکر پھر ان پر آئے جنہوں نے ان کی جناب اعلیٰ بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو جناب چن چن کے قتل کیا. یہ رب کے حکم کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا. ٹھیک ہے جی، تورات کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا، یہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا نتیجہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے نا، یہ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر قحط اور مصیبت نازل فرما دے گا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہوگا کیا؟ حضور علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب تم اللہ کے ساتھ کیے وہ وعدہ توڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا. ٹھیک ہے جی، یہ باتیں حضور نے ساری ارشاد فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ سارا کچھ کیا تو اولو باس شدید، فرمایا ہم نے جھگڑالو قسم کے اور سخت قسم کے لوگ ان پر مسلط کیے. مطلب کیا نکلا کہ یہ جو بخت نصر تھا سب سے بڑا بادشاہ تھا، پہلے جالوت ان پر آیا، اس نے ان کو پھیٹی لگائی، ٹکا کے لگائی، ان کو جناب نکال کے مارا، چن چن کے قتل کیا. جالوت کے بعد پھر بخت نصر آیا، اس نے تو پھر حد ہی کر دی، اس نے ان کے شہروں کو کیا، ان کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا، مسجد اقصی ویران کر دی. 70 علماء جو ہے وہ تقریباً 70,000 افراد کو اس نے قید کیا، علماء کو سارے کو شہید کر دیا جو یہودیوں کے اندر علماء موجود تھے، سارے کے سارے اجاڑ کے رکھ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فجاسوا خلال الدیار، فرمایا کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر تک گھس گئے. ٹھیک ہے، وکان وعدا مفعولا، فرمایا یہ پہلا وعدہ تھا جو پورا ہوا، یعنی ہم نے کہا تھا کہ تم تورات کو چھوڑو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، فرمایا ہم نے پھر تمہیں غلبہ عطا فرمایا. ہوا کیا؟ بنی اسرائیل کو پھر جو ہے وہ یہودیوں کو پچھتاوا ہوا، انہوں نے کہا یار یہ سب کچھ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تورات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ بات پھر ان کے علماء نے کی، انہوں نے کہا بھائی یہ تم ذلیل ایسے نہیں ہو رہے، اتنے نبیوں کو تم نے شہید کر دیا، اتنا سب کچھ تم نے کیا ہے، تمہارے یہ سارا کچھ آج جو تمہارے گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، بچے شہید مارے گئے ہیں، عورتیں ماری گئی ہیں، تمہارے جوان مارے گئے، علماء شہید ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا ہے، میں صرف اس وجہ سے کہ تم نے اپنے تورات کو چھوڑ دیا ہے. تو پھر علماء نے ان کو سمجھایا کہ خدا کا خوف کرو، واپس آؤ. ٹھیک ہے، اگر تم تورات پر جب تک عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تم جو ہے وہ ایسے ذلیل ہوتے رہو گے. اچھا ہوا کیا؟ پھر خیر ان کو سمجھ آ گئی یہودیوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم نے پھر انہیں مال بھی عطا فرمایا اور بیٹے بھی عطا فرمائے. یہ بات بڑی غور طلب ہے. فرمایا جیسے یہودی تورات کی طرف آئے تو ہم نے دو چیزیں انہیں عطا فرمائی، ایک پیسہ اور دوسرے بیٹے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو فرمایا قرب قیامت نا ایک بندے کے پاس 40 عورتیں ہوں گی، یعنی ان کا کفیل ہوگا. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا یعنی ایک بندہ 40 عورتوں کی کفالت کرے گا، اور اسلام کے اندر تو 4 جائز ہے، 40 کو کیسے سنبھالے گا؟ 4 سے آگے تو اب گزر بھی نہیں سکتے، تو اب 40 کی کفالت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اس پر علماء فرماتے کہ مطلب یہ ہے کہ نکاح نہیں کرے گا، زنا کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، عورتوں کا زیادہ ہونا یہ رب کا عذاب ہے، یہ یاد رکھیں. عورتوں کا زیادہ ہونا یہ عذاب کے طور پر ہے، وگرنہ رب جب کسی پر خوش ہوتا ہے نا، کسی قوم پر، اللہ تعالیٰ اسے بیٹے عطا فرماتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ اصول ہے. جب رب، یہ قرآن کے الفاظ دیکھیں، فرمایا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا کہ جب ہم ان پر راضی ہو گئے، انہیں غلبہ عطا فرمایا، وہ تورات کی طرف واپس آئے نا، تو ہم نے انہیں 2 چیزیں عطا فرمائی، پیسہ بھی اور بنین، بیٹے بھی. ٹھیک ہے، جب رب کسی قوم پر خوش ہوگا نا، بحیثیت قوم کسی پر خوش ہوگا، رب ہمیشہ انہیں بیٹے عطا فرمائے گا، کیونکہ بیٹے ہوں گے تو جنگوں کے اندر کام آئیں گے، کاروبار میں کام آئیں گے، ہر جگہ پہ کام آئیں گے. ٹھیک ہے، لڑکیاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی تو کہاں پہ کام آئیں گی. ٹھیک ہے، جب رب کسی قوم کو ذلیل کرتا ہے، یہ نئی بات یاد رکھیں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لڑکیوں کو زیادہ کر دیتا، عورتوں کو زیادہ کر دیتا، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ. اب حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا 50 کی بھی تعداد آتی ہے، 70 کی تعداد بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم ان پر راضی ہو گئے، انہیں پھر غلبہ بھی عطا فرمایا اور 2 چیزیں عطا فرمائیں. کیا؟ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، انہوں نے تورات پر عمل کرنا شروع کیا، ہم نے انہیں بیٹے بھی عطا فرما دیے، پیسہ بھی عطا فرما دیا. تو اس کا مطلب اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ یار آج بھی اگر کوئی شخص قرآن پر عمل کرنا شروع کرے تو رب اسے اولاد بھی عطا فرما دے گا، پیسہ بھی عطا فرما دے گا، دونوں چیزیں. اور دوسری بات وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، ہم نے ان کی تعداد زیادہ کر دی. پھر یہودی پھر پھیل گئے. پہلے تو ظاہر ہے بخت نصر آیا، اس نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، یہ ختم ہوتے گئے.
ٹھیک ہے، بچے مر گئے. دیکھیں نا جی، نسل کشی کس چیز کا نام ہے؟ آج فلسطین کے اندر نسل کشی ہو رہی ہے نا، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ختم کریں. یہ اور بات ہے کہ ہونا نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ رب نے انہیں ختم تو نہیں ہونے دینا، لیکن یہودی کوشش تو کر رہا ہے نا کسی طریقے سے ان کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن نسل کشی ان کی پھر ہوتی رہی یہودیوں کی. پھر یہودی دوبارہ جب تورات کی طرف واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے نسل کو بڑھایا، ٹھیک ہے، پھر یہ بڑھتے گئے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احسنتم احسنتم لانفسکم، فرمایا یہودیو اگر تم اچھا کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. یعنی اب تورات کی طرف واپس آ چکے ہو، اب تورات پر ثابت قدم رہو گے تو تمہارا فائدہ ہے. وَإِنْ عَصَيْتُمْ فَلَهَا، اگر تورات تم نے دوبارہ تورات کو چھوڑ دیا تو فَلَهَا، پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے. یہ بات صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، بات مسلمانوں کے لیے بھی یہاں پہ سبق موضوع ہو رہی ہے نا. کہتے ہیں نا سنانا کسی اور نو تو کہنا کسی اور نو، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ واقعات صرف یہ بیان نہیں ہوتے کہ جناب یہودیوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. مسلمانوں نے جب تک قرآن کے ساتھ لگے رہے، عروج پر رہے، جیسے قرآن کو چھوڑا ذلیل ہو گئے. مسلمانوں کا پہلا دور دیکھیں، صدیق اکبر سے لے کر نیچے تک، جب تک مسلمان قرآن پر عمل کرتے رہے، خلافت راشدہ رہی، مسلمان عروج پر رہے، ٹھیک ہے جی. کہاں تک بات جا پہنچی؟ حضور کے دور کے اندر 10 لاکھ مربع میل اسلامی حکومت تھی، ٹھیک ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، فوت کی تک، آپ کے وصال تک 65 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی 55 لاکھ مربع میل تو صرف اور صرف حضرت سیدنا امیر معاویہ تک آتے آتے جو ہے مسلمان فتح کر چکے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد پھر جناب اعلیٰ بگاڑ پیدا ہوا. پھر ایسے گندے گندے حکمران آ کے بیٹھے کہ جناب جنہوں نے توجہ ہی نہ کی. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان پھر ذلیل ہوتے گئے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہوا کیا؟ فرمایا پہلے نصیحت کر دی، فرمایا کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے فائدہ ہے، اگر تم نے پھر تورات کو چھوڑا تو پھر ذلیل ہو جاؤ گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 2 مرتبہ تم نے دہشت گردی کرنی ہے، تو فرمایا جب دوسری مرتبہ کا وقت آیا لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، فرمایا کہ ہم نے ایسے دشمن یہودیوں پر مسلط کیے کہ جنہوں نے ان کے چہرے تک بگاڑ کے رکھ دیے. ان کی پریشانیاں اتنی حد تک بڑھ گئی کہ پھر ان پر جناب کیا ہوا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ اور بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پھر اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے. پھر جناب اعلیٰ سارے وہ دشمن اپنا کیسر اور کسرا، یہ روم فارس جو تھے، روم اور فارس جو تھے، انہوں نے آ کر جو ہے پھر یہودیوں کو لتاڑا، کیونکہ انہوں نے پھر تورات کو چھوڑ دیا دوبارہ. تو پھر کیا ہوا؟ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو ویران کیا گیا تھا ان کے یہودیوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، فرمایا دوسری مرتبہ پھر مسجد اقصیٰ ویران ہو گئی. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہوا کیا؟ میں جس چیز پر وہ قابو پاتے اسی کو تباہ کر دیتے. نتیجہ کیا نکلا کہ یہودیوں نے جب دوسری مرتبہ تورات کو پھر چھوڑ دیا، جب پھر چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر فارس اور روم کو مسلط کر دیا. وہ آ کر پھر انہیں چن 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 کے مارتے رہے. اچھا تیسری مرتبہ یہ ہو گیا، دوسری مرتبہ تو یہ ہوا، پھر یہ ذلیل ہو گئے، پھر انہیں جگہ کوئی نہیں ملتی تھی کہ کہاں جائے، یہ پھر ذلیل ہوتے پھرے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کا دور آ گیا. پھر ان کا کہا گیا کہ ہاں جی، پھر کیونکہ یہ تورات کے اندر ایک ایک کو بتایا کرتے تھے کہ یار اللہ کا نبی آنے والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ آئے گا ہم جناب ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا. اب ہوا کیا؟ حضور تو تشریف لے آئے، لیکن ان کو پھر ساڑ مچ گیا، دکھ ہوا، تکلیف ان کو ہوئی کہ ہاں ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، ہماری قوم میں کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے جی. حالانکہ آنا تو حضور نہیں تھا نا، جس کا انتظار تھا آیا تو وہی ہے، لیکن کیونکہ ہماری قوم میں نہیں آیا فلہذا ہم نہیں مانتے. اچھا پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور تشریف لائے، پھر انہوں نے جب حضور کو نہ مانا نا، تو آقا علیہ السلام نے پہلے نے مدینے سے نکالا قبیلہ بنو قریظہ کو اور بنو نذیر کو. قبیلہ بنو قریظہ کو تو ختم ہی حضور نے کر دیا ہے. لیکن نا اکثر ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اکثر ہمارے جو ہے وہ بندے بات کرتے کہ حضور نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں، قبیلہ بنو قریظہ کے کتنے بندوں کو حضور نے قتل کروایا؟ 750. 750 بندے جو ہے وہ کیا کیے گئے؟ حضور کے حکم پر جو قتل کر دیے گئے. اچھا میں آج آپ کو جملہ بتاؤں، حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا، لیکن حضور یہودیوں کے لیے رحمت نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں نا کریمہ کے ساتھ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر امام شامی فرماتے ہیں کہ حضور جب تشریف لا رہے تھے نا مکہ کے اندر، راستے کے اندر نا وہ ایک کتیا اپنے پلے کو دودھ پلا رہی تھی، ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کتیا جو ہے، ٹھیک ہے، تو لشکر آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ڈر جائے اور اس کا بچہ بھی ڈر جائے، تو تو یہاں پہ کھڑا ہو جائے اور لشکر کو ذرا اوپر سے ہو کے آئے ذرا،
تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو. جہاں حضور کی رحمت یہ دیکھے کہ جانوروں تک یہاں ہے. ٹھیک ہے جی, جانوروں کے اونٹوں کی مثالیں ہیں, جانوروں کی مثالیں ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ گدڑوں کی مثالیں موجود ہیں, بھیڑیے کی, گدڑ کہہ رہا ہوں, بھیڑیے کی مثالیں موجود ہیں. یعنی حضور تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا, لیکن حضور یہودیوں کے لیے رحمت نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہودی رحمت کے قابل نہیں ہے. اب دیکھیں نا, اللہ کی رحمت تو ہر کسی کے لیے ہے لیکن شیطان کے لیے نہیں, کیونکہ شیطان اپنے آپ کو اس قابل بنا ہی نہیں رہا کہ رب کی رحمت میں شامل ہو جائے. رب تو بخشنے کے لیے آج بھی تیار ہے, کہتا کہ جاؤ اسے سجدہ کر لے, بات ختم. اب یہ نہیں مان رہا تو کیا کریں؟ تو سیم یہی بات ہے, یعنی حضور رحمت تو سب کے لیے بن کے آئے, لیکن اگر یہودی حصہ نہیں لے رہے ہیں تو پھر حضور کی رحمت کا تو کوئی نہیں نا کہا جا سکتا نا. ٹھیک ہے, بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ اب دیکھیں حضور نے کیا کیا, قبیلہ بنو قریظہ کے 750 یہودیوں کو ایک ہی دن کے اندر, یہ نہیں کہ دوسرا دن نہیں آنے دیا, ایک ہی دن کے اندر فرمایا بڑے بڑے جناب والا کھڈے کھودو, کھودے گئے, میں ایک ایک کے پکڑ کے لاؤ اور جناب والا او گردن پہ تلوار رکھو اور اتارتے جاؤ. شام تک 750 قبیلہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو ختم کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. قبیلہ بنو نذیر بیٹھا تھا مدینے کے اندر, انہیں نکال دیا گیا. یہ خیبر جا کے بیٹھے, وہاں سے خیبر سے پھر انہیں نکالا گیا. اور کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب. حضور نے ارشاد فرمایا میں عرب سے یہودیوں کو عیسائیوں کو نکال دوں گا. فلم اترک فیہ الا مسلما. حضور نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے اندر اگر کوئی رہے گا تو صرف اور صرف میرا کلمہ پڑھنے والا رہے گا, باقی یہودی اور عیسائی عرب کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم, میں کہ ان قریب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے تم پر رحم فرما دے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر تم دوبارہ شرارت کرو گے, عُدْنَا, ہم پھر دوبارہ پھر سزا دیں گے. ٹھیک ہے, وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, ہم نے جہنم تو کافروں کے لیے قید خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں یہودی وہاں سے نکلے, پھر یہ پھرتے رہے, او در بدر بھٹکتے بھٹکتے رہے. آج تک آپ دیکھ لیں, آج یورپ اسرائیلیوں سے, بنی اسرائیل سے, یہ یہودیوں سے پیچھے ہٹ جائے, امریکہ پیچھے ہٹ جائے, ایک گھنٹہ یہ تاب نہیں آ سکتا, ایک گھنٹہ بھی تاب نہیں آ سکتا ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا باؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ, قرآن کے الفاظ تھے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. فرمایا تمہیں دو وجہ سے جو ہے وہ چین ملے گا, سکون کہیں ملے گا, یا تو اللہ کے راستے پہ آ جاؤ گے پھر سکون ملے گا, وحبل من الناس, یا لوگوں نے تمہاری ہیلپ کر دی تو پھر تمہیں تھوڑا سا سکون مل جائے گا. آج سکون انہیں کیا ملا ہے؟ یہ جتنا اسرائیل کھڑا ہوا ہے دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے یہ امریکہ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. آج امریکہ ہٹ جائے, آپ دیکھ لیں ایک گھنٹہ بھی یہ تاب نہیں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن کا پہلے سے فیصلہ ہے, جیسے جیسے یہودی فساد کرتے گئے رب انہیں سزا ضرور دیتا گیا ہے. اور آج بھی دیکھ لیں دنیا کے اندر آج جو ان کو سزا ملی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. مجھے آپ بتائیں کل تک دنیا فلسطین کے نام سے بھی شاید اتنی واقف نہ ہو. ٹھیک ہے, آج پوری دنیا کے اندر جتنے یہ یہودی مار کے ذلیل ہوئے ہیں نا, وہ مر کے اتنے زیادہ عزت پا گئے ہیں. پوری دنیا کے اندر آج فلسطین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کل بھی ذلیل ہوئے, آج پھر ذلیل ہو گئے ہیں. اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہودی کبھی بھی رحم کے قابل نہیں ہوتا. ہٹلر تھا نا, سب سے گندا بندہ کہہ لیں, سب سے جان کا جناب لچا لفنگا بندہ کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, لیکن اس نے ایک جو نیک کام کیا نا, اچھا کام کیا, وہ صرف اور صرف یہی کام کیا. اس نے دنیا کے اندر جناب یہودی چن چن کے مارے. رب نے پھر ایسا بندہ بھی مسلط کیا ان پر. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ یہودی تم نے اتنے مارے کیوں مارے ہیں؟ اس نے کہا تھوڑے سے بچا کے جا رہا ہوں, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہودی مارنا کیوں فرض ہے. سمجھ آئی؟ ہٹلر نے یہ کہا تھا, اس نے کہا تھا میں نے جتنے مار دیے نا, مثال کے طور پر 70% یہودی مار دیے میں نے, 30% بچا کے جا رہا ہوں, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہودی مارنا جائز نہیں, یہودی مارنا فرض عین ہے. یہ یاد رکھیں, دنیا تب تک امن نہیں پا سکتی جب تک دنیا کے اندر یہودی موجود ہے. یہ یاد رکھیں. دیکھیں نا جی, جس قوم نے اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑا, جس قوم نے اپنی کتاب کو نہیں چھوڑا, جس قوم نے اپنے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہو, مجھے آپ یہ بتائیں اس سے دنیا کیسے امن کے اندر آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جب تک یہودی دنیا کے اندر موجود ہے سمجھ لیں کہ فساد فی الحال ختم نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہی وجہ ہے کہ یہ عیسائی آج خبیث بن کے بیٹھے نا, امریکہ اس کو ساتھ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کے بڑے بڑوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر ایک وقت وہ بھی تھا جب یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے, رہنے کی اجازت بھی نہیں تھی,
لیکن آج وہی خبیث ہے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، حالانکہ عیسائی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہودیوں کا ساتھ دینا ایسے ہی ہے جیسے یوں سمجھ لیں کہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔